آرگنائز کروایا ہے، سی او صاحب کا شکریہ، ٹیچر جو میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹے جو یہاں ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ اور میں اس عہد سے اپنی تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے اس وقت تک کشمیر اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی۔ 27 اکتوبر جس کو آج ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، بیسیکلی ہمارے کشمیری بھائیوں کا ان جو ان پہ تسلط ہے، جو ان پہ قبضہ ہے، یہ 1846 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب ڈوگرا راج آیا، وہ نان کشمیری تھے، انہوں نے قبضہ کیا اور پھر اس تسلط کو برقرار رکھا گیا اور کشمیری بھائیوں کی خواہشات کے برعکس کشمیر کو انڈیا کو دے دیا گیا، اور انڈین افواج 27 اکتوبر 1947 کو انہوں نے انڈیا کشمیر پہ آ کے قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی حکومت نے اس ایشو کو ہر فورم پہ اجاگر کیا اور یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ ریزولوشنز پاس کی ہیں جو آج بھی وہاں ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جن کو ہم کہہ رہے ہیں، حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ وہ ادھورا ایجنڈا ہے جس کو ابھی تک مکمل کرنا ہے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر کے بھائیوں کو اور بہنوں کو آزادی نہیں ملتی۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ سب سے جو وائٹل ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہم کشمیریوں پہ جو ظلم انڈیا کر رہا ہے ان کو اجاگر کرتے رہیں، ان کو اجاگر کرتے رہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس تک یہ بات پہنچائیں اور ایوان کے اقتداروں کا ضمیر جھنجھوڑیں، اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ ان کی سپورٹ کرتے رہیں جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کا طے کیا ہوا ایجنڈا اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے دوبارہ رکھا، اور اب الحمدللہ ہماری حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس میں کشمیر نمبر 1 پہ ہے، اور کشمیر کے ایشو کو دوبارہ اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھیں، جو فورم آپ کو اویلیبل ہو اس پہ کشمیر کی کاز کو آپ اجاگر کریں، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب دنیا میں آزادی اور اظہار رائے پہ جیسے جیسے پابندیاں کم ہو رہی ہیں، کشمیری بھائی اور بہنیں بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا، اور کشمیر پاکستان کا ہم کہیں گے حصہ ہے، اور وہ جب تک آزادی نہیں۔ ہر لمحہ ہر خبر شان سے